ماہ ذوالحجہ چونکہ قمری یعنی اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے، گویا کہ سال کا اختتام اسی مہینے پر ہوتا ہے۔ اس ماہ کو بڑی فضیلت، اہمیت اور امتیازی شان حاصل ہے۔ اس ماہ میں اہم ترین عبادات ادا کی جاتی ہیں، جیسے حج، قربانی اور تکبیرات تشریق، اور یہ عبادات بھی ایسی ہیں کہ جو سال بھر میں کسی اور مہینے میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ گویا کہ یہ عبادات بھی اس مہینے کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ماہ ذوالحجہ ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سے بڑی عزت، احترام، فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بڑے اچھے طریقے سے واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح ان سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور قابل احترام ہیں، اور ان کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے، اور یہ مضمون متعدد احادیث میں آیا ہے جن سے ان 4 مہینوں کی تعیین بھی واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اسی حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل لگاتار ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس کی وضاحت اس وجہ سے کی کہ رجب عرب میں رجب کے متعلق 2 قول مشہور تھے۔ بعض عرب قبائل جو ہے رمضان کو رجب کا مہینہ کہا کرتے تھے، جس کو ہم رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، اور بعض قبائل جس میں سے خاص طور پر قبیلہ مضر کا نام آتا ہے، یہ ان کے نزدیک جو ہے رجب نام تھا اس مہینے کا جس کو ہم آج کے زمانے میں ہم کہہ رہے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، یعنی جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان میں جو آتا ہے اس کو رجب کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی تعیین بھی فرما دی تھی کہ یہاں رجب سے مراد رجب مضر ہے۔ بہرحال ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا مہینہ ماہ ذوالحجہ کا ہے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان مہینوں کا سردار ہے اور ماہ ذوالحجہ تمام مہینوں سے زیادہ حرمت اور عظمت والا ہے۔ اشہر حرم 4 مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب، اور ان 4 مہینوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت جو حاصل ہے وہ ذوالحجہ کے مہینے کو حاصل ہے، اور لہذا ان 4 مہینوں میں عبادات کے ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن ان میں بھی ذوالحجہ میں اس کا ثواب ان 3 مہینوں کے مقابلے میں بھی زیادہ ہوگا۔ جبکہ پتہ چلا کہ ان 4 مہینوں کی عزت و عظمت اور احترام کی بدولت
ان میں ادا کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان مہینوں میں عبادات جتنی زیادہ محبوب ہیں اتنی زیادہ محبوب کسی اور مہینے میں نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اس میں کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے جس طریقے سے، تو اسی طریقے سے ان مہینوں میں کیے جانے والے گناہوں کا وبال اور عذاب بھی بڑھ جاتا ہے اور اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادات کا اہتمام کرتا ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادات کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر معارف القرآن سے اس آیت کی تفسیر سے ثابت ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادات کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں ارشاد ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس میں لفظ عدت تعداد کے معنی میں ہے اور شہور شہر کی جمع ہے، شہر کے معنی مہینہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 متعین ہے، اس میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں۔ اس کے بعد فی کتاب اللہ کا لفظ بڑھا کر بتلا دیا کہ یہ بات ازل سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر یوم خلق السماوات والارض فرما کر اشارہ کر دیا کہ قضاء خداوندی اس معاملے میں اگرچہ ازل میں جاری ہو چکی تھی، لیکن یہ مہینوں کی ترتیب اور تعیین اس وقت عمل میں آئی جب آسمان و زمین پیدا کیے گئے۔ پھر ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، یعنی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان کو حرمت والا 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا۔ ایک تو اس لیے کہ ان میں جو ہے ان مہینوں میں قتل و قتال حرام ہے، جنگ کرنا حرام۔ دوسرے اس لیے کہ یہ مہینہ متبرک اور واجب الاحترام ہے، ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا ہے کہ اب قتل و قتال حرام نہیں رہا، مگر دوسرا حکم احترام، ادب اور ان میں عبادت گزاری کا اہتمام اسلام میں بھی ابھی بھی باقی ہے۔ اسی طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ رجب اہل عرب جو ہے 2 مہینوں کا نام رکھتے تھے، تو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی تشریح یہ فرمائی تھی خطبہ یوم النحر میں کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ مگر ماہ رجب کے معاملے میں عرب کے 2 قول مشہور تھے۔ بعض قبائل اس مہینے کو رجب کہتے تھے جس کو ہم رمضان کہتے ہیں، یعنی رمضان کا نام وہ رجب رکھتے تھے، اور قبیلہ مضر کے نزدیک جو ہے رجب وہ مہینہ تھا جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، جو آج کل مشہور ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجب مضر فرما کر یہ وضاحت بھی فرما دی تھی کہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے وہ ماہ رجب مراد ہے۔ آگے فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہ ہے دین مستقیم، یعنی مہینوں کی تعیین اور ترتیب، اور ان میں ہر مہینہ خصوصاً اشہر الحرم کے متعلق جو احکام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم ازلی کے مطابق رکھنا ہی دین مستقیم ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی اور تغیر و تبدل کرنا کج فہمی اور کج طبعی کی علامت ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی ان مقدس مہینوں میں تم اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا کہ ان کے معینہ احکام و احترام کی خلاف ورزی کرو یا ان میں عبادت گزاری میں کوتاہی کرو، یہ اپنے اوپر ظلم ہوگا۔
چونکہ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے چونکہ ماہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے، اس لیے اس کی عزت اور احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ نفلی عبادات سے کہیں زیادہ اہمیت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ہے اور اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں۔ ماہ ذوالحجہ کی اور ساری بھی فضیلتیں ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے یہ کہ ایک ماہ ذوالحجہ حج کا مہینہ ہے۔ ماہ ذوالحجہ کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر حج کہا جاتا ہے، چونکہ اشہر حج شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ مہینے۔ اسی طرح ماہ ذوالحجہ کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے اس ماہ میں قربانی جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے۔ ماہ ذوالحجہ کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ میں تکبیرات تشریق جیسا محبوب عمل بھی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جس میں اللہ کی عظمت اور محبت کا سماع بندھ جاتا ہے۔ یہاں تکبیر تشریق سے متعلق ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دن تک ہر نماز فرض نماز کے بعد جو ہے، چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں چاہے آپ تنہا پڑھ رہے ہوں، زور سے بلند آواز سے تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے۔ یہ تو مردوں کے سلسلے میں تھا، عورتوں کو بھی کہہ لینا چاہیے۔ عورتوں کو کہنا واجب ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن احوط یہی ہے اور فضیلت تو بہرحال ہے کہ عورتوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ عورتیں زور سے نہیں بلکہ آہستہ سے کہیں گی، چونکہ عورتیں اور وہ مرد حضرات بھی جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، اس سے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو لوگ چونکہ پڑھتے ہیں زور سے تو یاد آ جاتا ہے، لیکن اکیلے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے مناسب طریقہ یہی ہے کہ جہاں نماز پڑھ رہے ہوں اگر وہ جگہ متعین ہو تو وہاں کاغذ وغیرہ پر لکھ کر سامنے لگا دیا کریں تاکہ جو ہے یاد آ جائے اور یاد کر کے پڑھ لیں۔